अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, कैसे हैं? एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और अल्लाह के करम से आज 19 रमज़ान मुकम्मल होने वाले हैं। तो इस रमज़ान के मुबारक महीने में हम आपको कुछ ऐसी इबादत बताएंगे, कुछ ऐसी नमाज बताएंगे जिसका सवाब बहुत ही ज़्यादा है। वह नमाज पढ़ने से 120 हज, उम्रे और 70 साल इबादत का सवाब मिलता है। हम तो नमाज के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके अजर और सवाब के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। इसीलिए हम रमज़ान में उस नमाज का एहतमाम बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा सभी लोगों को मालूम है कि रमज़ान में अल्लाह ताला नेकियां बहुत ज़्यादा अता करते हैं। अगर हम नफिल नमाज पढ़ते हैं तो हमें फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है, और अगर हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो हमें 70,000 ज़्यादा सवाब मिलता है। तो आइए देर नहीं करते हैं, उस नमाज के बारे में जानते हैं जिसके बारे में AM कासमी साहब ने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाया है कि वह कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने से हमें 120 हज, उम्रे और 70 साल इबादत का सवाब मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला नेकियों का सवाब बहुत बढ़ा देता है। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और एक नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। इसीलिए जहाँ हम लोग फ़र्ज़ इबादतों का अहतमाम करते हैं, वहीं हमें नफली इबादत भी खूब करना चाहिए, नफल नमाज़ें खूब पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी नमाज़ें बताने जा रहा हूँ जो आम तौर पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। रमज़ान का मौका है, हम लोग खूब इबादतें कर रहे होते हैं, शौक़ भी होता है इबादत करने का और एक माहौल भी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी इबादतें जो हम आम दिनों में नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो रमज़ान के महीने में बड़े आसानी के साथ कर लेते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी नफली नमाज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके सवाब बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। एक नमाज़ पढ़ने में आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको 70 हज और उम्रे का सवाब मिल जाएगा। आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं नमाज इशराक की नमाज के बारे में। इशराक की नमाज का जो वक्त है ना, वो जब फजर की नमाज का टाइम ख़त्म होता है तो सूरज निकलता है और ऐलान लगता है मस्जिद से कि अब फजर की नमाज का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब क़ज़ा नमाज 20 मिनट के बाद पढ़ी जाए। तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद इशराक की नमाज पढ़ी जाती है। इसमें कितनी रकात होती हैं? तो आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं या फिर आप 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 2-2 रकात करके। पहले 2 पढ़ें, फिर उसके बाद 2 पढ़ें। अच्छा, इसका सवाब कितना है? आप हैरान रह जाएंगे कि इसका सवाब कितना है। इशराक की नमाज पढ़ने का सवाब 1 हज और 1 उम्रे के बराबर है, और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला 1 के 70 देता है, 1 के 70 देता है रमज़ान के महीने में। तो आपने इशराक की नमाज पढ़ी एक बार तो आपको सवाब मिला 1 हज और उम्रे का, लेकिन ये नमाज पढ़ी आपने रमज़ान में तो ये सवाब हो गया 70 गुना, यानी 70 हज और 70 उम्रे का सवाब। आप इमेजिन नहीं कर सकते, 70 हज और 70 उम्रे का सवाब। आइए हदीस सुनते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर की नमाज बाजमाअत पढ़ी, फिर वहीं अल्लाह का ज़िक्र करने बैठ गया यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ीं, तो उसके लिए 1 मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकम्मल का लफ्ज़ 3 बार इरशाद फरमाया। मुकम्मल हज का सवाब, मुकम्मल उम्रे का सवाब। दूसरी हदीस में हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने फजर की नमाज पढ़ी फिर अपनी जगह बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करने लगा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी, तो अल्लाह ताला आग पर हराम कर देंगे कि वो उसे खाए, यानी जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। कितना बड़ा सवाब है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इशराक की नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा, और फ़जर की नमाज़ के बाद आप मुसल्ले पर बैठ रहें, कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करते रहें, और जब सूरज निकले तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद आप इस नमाज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसका टाइम कब तक रहता है? तकरीबन आप 2-3 घंटे तक इस नमाज़ को, ज़वाल से पहले पहले आप इस नमाज़ को पढ़ सकते हैं। अब आइए दूसरी नमाज के बारे में जानते हैं।
دوسری نماز ہے وہ ہے چاشت کی نماز۔ تو نماز چاشت کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے آئیے وہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، جس نے 4 رکعات پڑھیں تو اس کا نام عبادت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، جس نے 6 رکعتیں پڑھیں اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، اور جس نے 8 رکعتیں پڑھیں اسے اللہ تعالیٰ اطاعت شعاروں میں لکھ دیں گے، اور جس نے 12 رکعت پڑھیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چاشت کی نماز ہے اس کو ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 12 رکعت تک اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے، بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے۔ دیکھیے کتنے سارے صدقے ہیں اور کتنے آسان صدقے ہیں جو آپ گھر بیٹھے ہزاروں بار کر سکتے ہو، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جنہیں انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو چاشت کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، چاشت کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں تو وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ چاشت کی نماز میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جو چاشت کا وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو جب آپ اشراق کی نماز پڑھو گے تو اشراق کی نماز پڑھنے کے آدھے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آپ یہ جو چاشت کی نماز ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ چاہو تو اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد آپ چاشت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور زوال تک اس کا وقت رہتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ دن کا 1/4 حصہ گزرنے کے بعد یہ نماز پڑھی جائے، افضل وقت یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی چاشت کی نماز کے بارے میں۔ اب آئیے تیسری جو نماز ہے، بہترین نماز، نفل نمازوں میں بڑی بہترین نماز ہے یہ اوابین کی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت اس نماز کی پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی 12 رمضان میں چونکہ اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے تو رمضان میں یہی 12 کتنے ہو جائیں گے؟ کاؤنٹ کرتے رہیے، اب آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیے کہ کتنا ہو رہا ہے زیادہ۔ حیران رہ گئے نا آپ؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، اسی لیے آج آپ کو پتہ چل گیا۔ ان عبادتوں کو ضرور کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ رمضان جو ہے نا، نیکیاں لٹ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مغفرت لٹ رہی ہے، جنتیں لٹ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اب انسان جتنا ہو سکے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہم اللہ کی رحمتوں میں نہا سکتے ہیں، کتنا ہم اللہ کی مغفرت لوٹ سکتے ہیں، کتنا ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ کرے گا وہ آخرت میں اتنا زیادہ پائے گا۔ اچھا، ایک دوسری حدیث میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ اوابین کی نماز کی فضیلت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اچھا، 2 رکعت کر کے ساری یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کوئی خاص صورت نہیں ہے، جو صورت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک نماز اور ہے، صلاۃ التوبہ۔ توبہ کی نماز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی شخص سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اٹھے اور وضو کرے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو یہ ہے نماز صلاۃ التوبہ کی، یعنی ساری نمازیں سیم ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز کو چھوڑ کر ساری نمازیں سیم ہیں
اور 2-2 رکعت کر کے ساری نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کسی نماز کی کوئی خاص صورت نہیں ہے, کوئی الگ طریقہ نہیں ہے, سیم طریقہ ہے, بس نیت سے جو ہے نا وہ نماز چینج ہو جائے گی, ثواب چینج ہو جائے گا, برکتیں چینج ہو جائیں گی. اسی لیے نیت ضروری ہے. اصل پڑھنے کا طریقہ سب کا سیم ہے. صلاۃ التوبہ کی نماز, توبہ کی نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سیم ہے. 2 رکعت کی آپ کو نیت کرنی ہے اور نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو صلاۃ التوبہ کی نماز ہو گئی. اس کے علاوہ اور بھی نمازیں جیسے کہ تحیۃ المسجد ہے, تحیۃ الوضو ہے. تحیۃ الوضو کون سی نماز ہے کہ جب آپ نے وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو, یہ تحیۃ الوضو نماز ہے. تحیۃ المسجد کون سی نماز ہے کہ جب آپ نے وضو کیا, جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو وضو کر کے, تحیۃ المسجد کی نیت سے. ٹھیک ہے. تو ان نفلی نمازوں کے بڑے ثواب ہیں. اس آپ کو پسند آئی ہوگی, اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں, ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, اور اسے اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں اس نماز کا اہتمام کریں, کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں, تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے, تلاوت کرنے والے بنائیں, تاکہ ہمیں اس عبادت سے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے. یہ نہیں کہ ہم غلط طریقے سے کوئی بھی کام کریں, چاہے وہ تلاوت ہو, چاہے وہ نماز ہو, ہمیں سکون اور اطمینان سے کرنا چاہیے, تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.